Today we are doing tafsir of Surah Kafirun. Explanation کہہ لیں یا تفسیر کہہ لیں. It is 109 surah and one of the short surahs of Quran. اس صورت کا جو نمبر ہے وہ 109 ہے اور قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے. Once a group of pagans from the tribe of Quraysh suggested to the Prophet ﷺ that they are prepared to worship his God along with the co-gods they already worshipped. پیگنس کہتے ہیں ایسے لوگ جو ایک سے زیادہ خداؤں پہ یقین رکھتے ہوں. ایک دفعہ کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگ تیار ہیں اللہ کو ماننے کے لیے، لیکن اپنے جو باقی خدا ہیں ہم ان کو بھی مانیں گے اور اللہ کو بھی مانیں گے. Similarly, he should worship their co-gods along with Allah and thus a common ground would be created between them. اب کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان رہے ہیں اپنے خداؤں کے ساتھ تو آپ بھی مانیں ہمارے خداؤں کو، کیونکہ ہم بھی آپ کے ایک اللہ کو مان رہے ہیں، تاکہ ہم دونوں میں ایک سملیرٹی ہو جائے اور ہمارے بیچ کا ڈفرینسز ختم ہو جائے. It clarified that their offer to worship Allah is no more than a deceitful move. اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا فیصلہ کیا تھا وہ ایک دھوکہ تھا. Because Allah's worship actually means that he should be worshipped to the exclusion of all others. کہ اللہ کی عبادت جو ہے صرف تبھی کی جا سکتی ہے جب اللہ کے سوا آپ کسی اور کو نہ مانیں. آپ لوگ جب بھی ریلیجن کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس میں ایک جو بیسک فیکٹر ہے توحید ہے. جو بیسک ایسنس ہے جو اسلام کو وہ توحید ہے. توحید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اکیلے اللہ کو ماننا. تو اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی ساتھ مان رہے ہیں، اس سے بھی اپنی خواہشات مانگ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی یقین رکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ کو ماننا تو نہ ہوا نا. دس از اے سینس کنویڈ بائی ورس نمبر 3. آیت نمبر 3 میں جو بتایا ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے. ناٹ یو ورشپ دا ون ہوم آئی ورشپ، کہ نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. Although the pagans worshipped Allah, but as they joined the false deities in their worship, it was not recognized as Allah's worship. پیگن جو تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، بٹ جب بھی وہ اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس جاتے تھے تو وہ ان سے بھی اپنی حاجتوں کو مانگا کرتے تھے، تو یہ اللہ کی عبادت تو نہیں ہوئی. ورس نمبر 2 اور 3. آیت نمبر 2 اور 3 اسپیک آف دا پریزنٹ پوزیشن، while verse 4 and 5 declare that the position will remain the same for all times to come in future because their formula is not acceptable at all. اب اس میں جو ایکسپلینیشن اس میں لکھی ہوئی ہے نا، اس میں آیتوں کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو پوزیشن تھی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی. while verse number 4 اور 5 declare that the position will remain the same. اور آیت نمبر 4 اور 5 میں بتایا گیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. because the formula is not acceptable at all. کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور خدا پر بھی یقین رکھیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہی ان دو آیتوں کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ نو ول یو ورشپ دا ون ہوم آئی ورشپ، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. فار یو از یور فیتھ اینڈ فار می مائی فیتھ. This is not a license given to them to continue with their false faith. Instead, it is an expression to reject their suggestion, which means that such a compromise being acceptable, you are responsible for what you do while I am responsible for what I do. اوپر والی بات دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ایسا کہہ دیا تو اب ایسا ہی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان لوگوں کا نیچر پتہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی حق کی طرف نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو.